الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 29 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 18 ستمبر 2020 عیسوی بروز جمعہ کا دن ہے، اور آج کے دن ہم اور آپ کلمہ توحید کے بارے میں کچھ علم حاصل کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ما معنی لا الہ الا اللہ؟ صاحب کتاب نے جو سوال کیا ہے، ما معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لیکن یہ بڑی گہرائی ہے اس کے اندر۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی دعا سننے والا نہیں، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیماری دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی فتح و نصرت دینے والا نہیں، کوئی شکست دینے والا نہیں، کوئی حکومت دینے والا نہیں، کوئی حکومت چھیننے والا نہیں، کوئی بارش برسانے والا نہیں، کوئی ہوا چلانے والا نہیں، کوئی سورج طلوع کرنے والا نہیں، کوئی سورج غروب کرنے والا نہیں، کوئی دن اور رات کو لانے والا نہیں، کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو یہاں بتائی گئیں، ان تمام چیزوں کا کوئی مالک نہیں ہے دنیا کے اندر الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ یہ کلمہ ہم کو یہ سکھاتا ہے، یہ عقیدہ دیتا ہے کہ یہ تمام اختیارات صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو اس کیٹیگری سے ناپ تول کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہم بگڑی بنانے والا کسی اور کو تو نہیں سمجھتے، ہواؤں پر کسی کا اور کنٹرول تو نہیں، مرادیں کہیں اور سے تو نہیں پوری ہو رہی ہیں، ہماری آواز کو کوئی اور سننے والا تو نہیں، اولادیں دینے والا کوئی اور تو نہیں، غریب نواز اور امیر نواز کوئی اور تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ جائیے آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، آپ کے ایمان میں گڑبڑی ہے، آپ کے عقیدے میں کمی ہے۔ آپ اپنا عقیدہ پہلے درست کیجیے، کیونکہ عقیدہ یہ مذہب اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسی کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگر بنیاد ہی گڑبڑ ہے تو پھر عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اس کو ڈھہنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہی عقیدہ سکھایا گیا، اور اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مکے والوں سے یہی کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے والو لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تمہیں بادشاہت بھی دے گا، تمہیں دنیا بھی دے گا، دین بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے مسلمان اپنی اذانوں میں، اپنی اقامتوں میں، اپنے خطبوں میں اور اپنی بات چیت میں اعلانیہ طور پر کرتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں، اسی کلمے کی خاطر تمام مخلوقات کی پیدائش ہوئی ہے، اسی کلمہ کے ذریعے اللہ نے رسولوں کی بعثت فرمائی ہے، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اپنی شریعتوں کو مقرر کیا، اسی کلمے کی خاطر میزان قائم کیے گئے، جنت اور جہنم کے بازار قائم ہوئے، اسی کلمہ کے سبب اللہ کی مخلوق مومنوں اور کافروں میں تقسیم ہوئی، اسی کلمہ کے حقوق کے بارے میں سوال اور حساب ہوگا، اسی کلمہ کی بنیاد پر ثواب اور سزا ملے گا، اسی کلمہ پر
ملت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی کلمہ کی خاطر میدان جہاد میں تلواریں میانوں سے باہر نکلی ہیں۔ یہی کلمہ اسلام ہے اور سلامتی کے گھر کی چابی ہے۔ اسی کے بارے میں اولین اور آخرین سے باز پرس ہوگی، یعنی جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی کلمہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ اسی کلمہ کو ابراہیم علیہ السلام نے باقی رہنے والا کلمہ بتایا تھا، اور اسی کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی گواہی بھی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کے اندر انسان کی تخلیق کا سلسلہ وار تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد پھر ہم نے نطفے سے، پانی کے قطرے سے ہم نے نطفہ ماں کے رحم میں ڈالا، اور پھر اس نطفے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس کے اوپر ہڈی چڑھائی، پھر اس کے بعد اس ہڈی کو گوشت سے پر کیا، اور اس کے بعد ہاتھ بنائے اور جسم کے دیگر اعضاء کو ہم نے بنایا، اور پھر رحم مادر سے پھر ہم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے، پھر وہ جوان ہوا اور جوانی سے پھر بڑھاپے کو پہنچا، اور پھر اس دنیا میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ الحج کی اگلی آیت میں آیت نمبر 6 کے اندر فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے بیان کیے گئے کہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ رب العالمین کی ذات حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور جلائے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی بنی آدم کو پیدا کرنے اور مردہ زمین کو زندہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ ثابت اور مضبوط ہے۔ اللہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، زمین جب خشکی سے بالکل پھٹنے لگتی ہے تو بارش کے ذریعے سے پھر اس کو زندگی بخشتا ہے، اور جب کھیتیاں سوکھنے لگتی ہیں تو بارش کے ذریعے سے انہیں زندگی دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہ حق ہے جو یہ سب کر رہی ہے، وہی ان دونوں کا اور ہر چیز کا موجد ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا۔ اگر وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہ رکھتا تو بے جان مٹی کو اور نطفے کو اور مردہ مٹی کو، زمین کو زندگی کیسے بخشتا؟ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ نطفے اور مردہ زمین کو زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ یقیناً موت بہت جلد آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں مدفون لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، ورنہ نطفے سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک پہنچانے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عبث یعنی بیکار اور بے مقصد نہیں ہوتا، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 58 سے لے کر کے 61 تک، 58، 59، 60، 61، ان 4 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے، سابقون الاولون جو پہلے جو مسلمان ایمان لائے ان کا تذکرہ کر اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ شروع میں کتنے کمزور تھے، کتنے بے بس اور لاچار تھے، اور اس کے بعد تذکرہ کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 61 کے اندر اللہ فرماتا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ رب العالمین یہ دن کو رات میں، رات کو دن میں یہ تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 62 کے اندر اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے، یہ سب کرنے والا اللہ ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے سوا جسے بھی لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وأن اللہ هو العلی الکبیر،
اور بے شک اللہ رب العالمین ہی بلندی والا ہے اور کبریائی والا ہے۔ یہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے وعدے کو پورا کرنے کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا اور حق رب ہے۔ جس چیز کا وہ ارادہ کرے اسے کر گزرتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی ضرور مدد کرے گا، اور اس کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ ناحق ہیں، باطل ہیں۔ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، دوسروں کی جھولیاں کیا بھریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے مقابلے میں اپنے دشمنوں کی مدد کیوں کرے گا؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے اونچا ہے، باقی سب اس کے نیچے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اے دنیا کے لوگوں سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ، اور اگر غنی کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں چاہے کتنے بھی بڑے مرتبے والے کیوں نہ ہو جائیں وہ اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ تو جو اللہ کا محتاج ہو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بگڑی بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہی بے حد بڑا ہے اور سب چھوٹے ہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو اور واضح کرتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، 23 نمبر کی حدیث ہے۔ عن طارق ابن اشیم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے، جن جن لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے ان تمام لوگوں کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہو گیا، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے حوالے اور اس کے سپرد ہو گیا۔ لہذا جو شخص اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرے گا تو دنیا میں اس کی جان اور مال محفوظ ہو گئی اور آخرت میں سعادت سے ہمکنار ہوگا، اور جو شخص اس کلمے کا انکار کرے گا تو دنیا میں اس کا خون رائے گا اور بیکار جائے گا، اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار بھی ہوگا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے کسی بندے پر اس نعمت سے بڑھ کر کے کوئی اور انعام نہیں کیا ہے جتنا کہ اسے لا الہ الا اللہ کی معرفت دی، یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب کو سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا، اس پر یقین کیا۔ اور اہل جنت کے لیے لا الہ الا اللہ وہی درجہ رکھتا ہے جو دنیا کے اندر ٹھنڈا پانی درجہ رکھتا ہے۔ یعنی ٹھنڈے پانی کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہی قیمت ایک جنتی آدمی کے دل میں لا الہ الا اللہ کی ہے۔ ایک بادشاہ اگر بھوک اور اپنے پیاس سے بالکل نڈھال ہو، شدت کی گرمی ہو اور بھوک سے تڑپ رہا ہو، پیاس سے بالکل بے چین ہو، اور اس کے سامنے اگر ایک گلاس پانی لے کر کے جائے کوئی پہنچے اور اس سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی اسی شرط پر آپ کو دی جائے گی جب تک آپ اپنی پوری سلطنت کو میرے نام نہیں کر دیتے، یہ ایک گلاس پانی کی قیمت ہے آپ کی پوری سلطنت، وہ بادشاہ پوری سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اس ایک گلاس ٹھنڈے پانی کے لیے۔ وہ سوچے گا جب جان نہیں رہے گی تو پھر یہ دولت کس کام کی ہے۔ تو جو ایک گلاس ٹھنڈے پانی کی جو قیمت ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہی قیمت لا الہ الا اللہ کی ہے جنتیوں کے لیے۔ جان چلی جائے یہ ایمان نہ جانے پائے، دنیا کی زندگی مصیبتوں میں گزر جائے، بلاؤں اور آفتوں میں گزر جائے، مگر یہ ایمان نہ جانے پائے لا الہ الا اللہ، یہ اس پر ہمارا ایمان تا دم حیات رہے، انسان
ایک مومن کے لیے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی قیمت وہی ہے جو اس دنیا کے اندر پانی کی قیمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کلمے کو اچھے ڈھنگ سے سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کلمے کے اوپر ہمیں تا دم حیات زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں اس کلمے کی حقیقت کے بارے میں نہیں معلوم، ہمیں چاہیے کہ اپنے ان بھائیوں کو بھی بتائیں، اس سے آگاہ کریں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو انہوں نے پڑھا اس کا معنی اور مطلب انہیں بھی ہم سمجھائیں تاکہ وہ بھی راہ راست پر آ سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے، کتاب و سنت کا صحیح فہم دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔